بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن عاص کا مکتوب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام۔ اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں۔ میں فلسطین پہنچا، رومیوں کے 1,00,000 لشکر سے جو روبیس نامی سردار کا تھا مقابلہ ہوا۔ ہمیں خدا تعالی نے اس پر فتح بخشی۔ 11,000 رومی جنگ میں کھیت کر رہے تھے۔ اللہ جل شانہ نے فلسطین کے 130 آدمی شہید ہونے کے بعد، جن کو اللہ جل جلالہ نے شہادت کے باعث اکرام بخشا، میرے ہاتھ پر فتح کرنے میں یہی فلسطین میں ہوں۔ اگر آپ کو ضرورت ہو تو میں حاضر خدمت ہوں۔ تمام مسلمانوں سے سلام فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو عامر دوسی کے ہاتھ آپ نے اس خط کو روانہ کیا، وہ لے کر چلے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اس وقت تک حدود شام میں تشریف فرما تھے، مگر شام میں داخل نہیں ہو سکے تھے۔ البتہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر اپنے لشکر کو متفرق کر دیا۔ اور دوسی جس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے سمجھا کہ انہیں حضرت ابو بکر صدیق نے بھیجا ہے۔ یہ سمجھ کر آپ نے ان سے دریافت کیا، عامر ملک کی کیا حالت چھوڑی؟ انہوں نے کہا خیریت ہے، اور ساتھ ہی مبارک باد دی۔ یہ خط جناب کو حضرت عمر بن عاص نے دیا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے یہ فتح ان کے ہاتھ سے بخشی، اس میں اس کی خبر مندرج ہے۔ آپ نے خط پڑھا اور فوراً سجدہ شکر ادا کیا۔ اس کے بعد ابو عمر نے کہا واللہ اس فتح میں اچھے اچھے نیک لوگ شہید کر دیے گئے ہیں، ان میں سعید بن خالد بن سعید بھی ہیں۔ سعید مرحوم کے والد چنانچہ یہاں موجود تھے۔ جس وقت آپ نے اپنے لڑکے کو متعلق سنا گھبرا گئے، اور اسی گھبراہٹ میں آپ کی چیخ نکل گئی اور بہت افسوس کیا۔ آپ کا رونا دیکھ کر تمام مسلمان رو اٹھے۔ حضرت خالد سعید مرحوم نے فوراً گھوڑا تیار کیا اور سوار ہو کر فلسطین جانے کا ارادہ کیا تاکہ اپنے بیٹے سعید کی قبر کی زیارت کریں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خالد کہاں چلے ہیں، حالانکہ تم مسلمانوں کے ایک رکن ہو؟ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا میرا ارادہ ہے کہ میں سعید کی قبر کی زیارت کروں، اور میری یہ امید ہے کہ میں بھی اس سے جا ملوں۔ یہ سن کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے، اور آپ نے حضرت عمر بن عاص کو جواب لکھا۔